ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے بینک میں جو روپیہ جمع کیا جاتا ہے، اس جمع کیے ہوئے پیسوں پر بینک جو اضافی رقم دیتے ہیں بڑھا کر، اس کا مسلمان کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر لے لیں تو کیا اس کو اپنے کام میں خرچ کر سکتے ہیں یا اس کو صدقہ کریں؟ تو اس کے جواب کے طور پر عرض ہے کہ ہندوستان کے بینک چونکہ غیر مسلموں کے ہیں، لہٰذا وہ جو زیادہ رقم دیتے ہیں، اضافی رقم، اس کا لینا جائز ہے، اور اس کو اپنے کام میں بھی خرچ کر سکتے ہیں، صدقہ کرنا اس پر لازم و ضروری نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ربا بین اہل الحرب و اہل الاسلام، کہ جو غیر مسلم نہ ذمی ہو نہ مستامن، اس کے درمیان اور مسلمان کے درمیان کوئی معاملہ سود نہیں۔ ذمی اسے کہتے ہیں جس نے بادشاہ اسلام سے اجازت لی ہو اور دستوری معاہدے کے تحت وہ اسلامی سلطنت میں، اسلامی ملک میں رہتا ہو اور اس نے وہاں کی ہمیشہ سکونت اختیار کر لی ہو۔ اور مستعمن اسے کہتے ہیں جو عارضی طور پر بادشاہ اسلام سے اجازت لے کر اس کے ملک میں آیا ہو اور پھر واپس چلا جائے، جیسے کہ ہم لوگ آج کل ویزا لے کر کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں 15-20 دن کا، تو یہ عارضی طور پر ہم جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ غیر مسلم ان دونوں قسموں میں سے نہیں ہے تو اس کے اور مسلمان کے درمیان کوئی معاملہ سود نہیں ہے، جبکہ نفع مسلمان کو ملے۔ اور اگر نفع غیر مسلم کو ملے تو اب یہ اختلافی مسئلہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی سود نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر نفع مسلمان کو دینا پڑے تو یہ سود ہے، اور اسی کو ترجیح حاصل ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بغیر شرعی مجبوری کے بینک سے لون لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ گورنمنٹ جو قرضے کا منافع دے رہی ہے اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ سود کی نیت سے لینا جائز نہیں، یعنی لینا تو جائز ہے لیکن سود سمجھ کر نہ لے، بلکہ یہ تصور کرے کہ ایک جائز مال مالک کی رضامندی سے بغیر دھوکے اور وعدہ خلافی کے ملتا ہے تو وہ بھی روا ہے، یعنی غیر مسلم سے اس کی رضامندی سے زیادہ مال لینا، 10 روپے دے کے 20 روپے لینا، یہ جائز ہے، جبکہ دھوکہ نہ ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ وعدہ خلافی ہو، تو لینا جائز ہے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ یہاں کے ہندو وغیرہ جتنے غیر مسلم ہیں ان میں نہ کوئی ذمی ہے نہ مستامن، اور جو غیر مسلم نہ ذمی ہو نہ مستامن سوائے غدر و بدعہدی کے، یعنی وعدہ خلافی اور دھوکے کے، کہ یہ چیزیں مطلقاً اور کافر سے بھی حرام ہے، یعنی وعدہ خلافی، دھوکہ، جھوٹ، یہ سب سے حرام ہے۔ اس کی رضا سے اس کا مال جس طرح ملے، جس عقد کے نام سے ہو، مسلمان کے لیے حلال ہے، یعنی اس عقد کا نام چاہے کچھ بھی ہو، کسی بھی طرح ملے، لیکن اگر اس کی رضامندی ہے تو اس سے اس کا مال لے سکتے ہیں۔ لیکن سود نہ سمجھے، سود نہ سمجھنے کی قید اس لیے ہے کہ جائز کام بھی ناجائز سمجھ کر کرنا گناہ ہے۔ کوئی جائز کام ہے ناجائز سمجھ کر کرے گا، گناہ ہے۔ کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، اب اسے وہ شراب سمجھ کر پی رہا ہے، تو حقیقت میں تو وہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، جائز کام ہے، لیکن وہ اپنے طور پر اسے شراب سمجھ کر پی رہا ہے، لہٰذا یہ گناہ ہے۔ جیسے دور سے ایک خاص طریقے اور ڈھنگ پر رکھے ہوئے کپڑے کو اجنبی عورت سمجھ کر بری نگاہ سے دیکھنا گناہ ہے، یعنی دور کوئی کپڑا رکھا ہے خاص ڈھنگ سے، خاص طریقے سے، کوئی اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ اجنبی عورت ہے، کوئی عورت ہے، اور اسے دیکھ کر اپنے ذہن میں برے خیال لا رہا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ اگرچہ وہ عورت نہیں ہے، کپڑا ہے، لیکن یہ اپنے طور پر نافرمانی خدا پر اقدام ہے، یعنی یہ تو اپنے طور پر خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ کپڑا ہے، مگر یہ تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ وہ عورت ہے،
اور وہ عورت کو سمجھ کر اپنے ذہن میں گندے خیالات لا رہا ہے تو یہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے سود سمجھ کر نہ لے، سود سمجھ کر لے گا تو پیسہ تو تب بھی اس کے لیے حلال ہوگا بینک کا، لیکن اس کو سود سمجھنے کا گناہ ہوگا۔